اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 158 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 159 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم فبما پس بما اس سے جو رحمت من اللہ من سے اللہ کی طرف سے رحمت سے لنت نرم دل لہم کے لیے ہم ان کے لیے و اور لو اگر کنت اگر آپ ہوتے فظن تندخو سخت کلام غلیظ القلب سخت قلب سخت دل لم فضو ضرور انفضو منتشر ہو جاتے من حولک من سے حول ارد گرد آپ کے پاس سے آپ کے ارد گرد سے فاعف عنہم پس اعفو معاف کر دیں انہم ان سے واستغفر اور استغفار بخشش طلب کریں لہم کے لیے ان کے لیے وشاورہم اور شاور مشورہ کریں ہم ان سے فی الامر فی میں الامر کام فاذا عزمت پس اذا جب عزمت آپ ارادہ کر لیں فتوکل علی اللہ پس توکل بھروسہ کریں اللہ پر اللہ پر ان بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے محبت رکھتا ہے المتوکلین بھروسہ کرنے والوں کو۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم پس اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں ان کے لیے ولو کنت فظا اگر آپ تندخو ہوتے اگر آپ سخت کلام ہوتے غلیظ القلب سخت دل ہوتے لم فضوا من حولک تو ضرور منتشر ہو جاتے وہ آپ کے پاس سے فاعف عنہم پس آپ انہیں معاف کر دیں واستغفر لہم اور ان کے لیے بخشش طلب کریں وشاورہم اور ان سے مشورہ کریں فی الامر کاموں میں آپ ان سے مشورہ کیا کریں فاذا عزمت اور جب آپ ارادہ کر لیں فاذا عزمت فتوکل پس بھروسہ کریں اللہ پر جب آپ ارادہ کر لیں فیصلہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں ان اللہ یحب المتوکلین تو بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مہربانی سے آپ افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے اور نرم واقع ہوئے ہیں اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اور مسلمانوں پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اللہ نے نبی کے دل کو نرم کر دیا ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو اتنی نرمی اور آسانی نہ ہوتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما صلہ ہے جو معرفہ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے یہ کہ یہاں پر یہ دیکھیے فبما رحمت من اللہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں جن پر آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ آیت ٹھیک اس آیت جیسی ہے کہ لقد جاءکم رسول من یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے جس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے جو تمہاری بھلائی کے حریص ہیں جو مومنوں پر شفقت اور رحم کرنے والے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے ابو امامہ بعض مومن وہ ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے
فزن سے مراد یہاں سخت کلام ہے، کیونکہ اس کے بعد غلیظ القلب کا لفظ ہے، یعنی سخت دل۔ فرمان ہے کہ نبی اکرم تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے اور تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے جانثار و شیدا بنا دیا ہے، اور آپ کو بھی ان کے لیے محبت اور نرمی عطا فرمائی ہے، تاکہ ان کے دل آپ سے لگے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں کو اگلی کتابوں میں بھی صفتوں کو اگلی کتابوں میں بھی پاتا ہوں کہ آپ سخت کلام، سخت دل، بازاروں میں شور مچانے والے اور برائی کا بدلہ لینے والے نہیں، بلکہ درگزر کرنے والے اور معافی دینے والے ہیں۔ ترمذی کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کی آؤ بھگت، خیر خواہی اور چشم پوشی کا مجھے اللہ کی جانب سے اسی طرح کا حکم کیا گیا ہے جس طرح فرائض کی پابندی کا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی فرمان ہے تو ان سے درگزر کر، ان کے لیے استغفار کر اور کاموں کا مشورہ ان سے لیا کر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کر۔ اسی لیے عادت مبارکہ تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ بدر والے دن قافلے کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا۔ صحابہ نے کہا کہ اگر آپ سمندر کے کنارے پر کھڑا کر کے ہمیں فرمائیں گے کہ اس میں کود پڑو اور اس پار نکلو تو ہم سرتابی نہ کریں گے، اور اگر ہمیں برق انعامات تک لے جانا چاہیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم وہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی طرح کہہ دیں کہ تو اور تیرا رب لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بائیں صفیں باندھ کر جم کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح آپ نے اس بات کا مشورہ بھی لیا کہ منزل کہاں ہو، اور منظر بن عمر نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے ہو۔ اسی طرح احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا کہ آیا مدینہ میں رہ کر لڑیں یا باہر نکلیں، اور جمہور کی رائے یہی ہوئی کہ باہر میدان میں جا کر لڑنا چاہیے، چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ آپ نے جنگ احزاب کے موقع پر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور مدینہ کے پھلوں کی پیداوار کا تہائی حصہ دینے کا وعدہ کر کے مخالفین سے مصالحت کر لی جائے، تو حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور مصالحت چھوڑ دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والے دن اس امر کا مشورہ کیا کہ آیا مشرکین کے گھروں پر دھاوا بول دیں، تو حضرت صدیق نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ صرف عمرے کا ہے، چنانچہ اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ اسی طرح جب منافقین نے آپ کی بیوی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، مجھے مشورہ دو کہ ان لوگوں کا میں کیا کروں جو میرے گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میرے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں، اور جس شخص کے ساتھ تہمت لگا رہے ہیں واللہ میرے نزدیک تو وہ بھی بھلا آدمی ہے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی جدائی کے لیے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا۔ غرض لڑائی کے کاموں میں اور دیگر امور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مشورے کا حکم آپ کو بطور وجوب کے دیا گیا تھا یا اختیاری امر تھا تاکہ لوگوں کے دل خوش ہوں۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ لیں یا اختیار تھا کہ لیں یا نہ لیں۔ اس آیت میں حضرت ابو بکر و عمر سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور آپ کے وزیر تھے اور مسلمانوں کے باپ ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بزرگوں سے فرمایا کہ اگر تمہاری دونوں
کہ کسی امر میں ایک رائے ہو جائے تو میں تمہارے خلاف کبھی نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ عزم کے کیا معنی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب عقل مند لوگوں سے مشورہ کیا جائے پھر ان کی مان لینا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ کا یہ فرمان بھی مروی ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ حدیث یاد رکھیے گا، بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ اسے حسن کہتے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اسے چاہیے بھلی بات کا مشورہ دے۔ پھر فرمایا جب تم کسی کام کا مشورہ کر چکو پھر اس کے کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کوئی اگر آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو وہ آپ امین ہیں، اب آپ امانت دار ہیں، اس سے اچھا مشورہ دیجیے۔ عورتوں میں بہت زیادہ یہ ایک جو ہے وہ خامی دیکھی گئی ہے ہم عورتوں میں، کہ کوئی اگر ہم سے پوچھتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے ہی پوچھتا ہے یا کوئی مشورہ ہی لیتا ہے تو ہم جان بوجھ کے بھی اندر سے اس کو غلط مشورہ دیتی ہیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ جو چیز پسند آئے، جو چیز اچھی ہو، جو اچھی بات کا مشورہ دیا کیجیے۔ آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس میں، لیکن آپ نے غلط کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ایمان میں خلل آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔